سبحان اللہ۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب فرشتے قبر میں آتے ہیں یأتیہ ملکان یجلسانہ، فرشتے جب قبر میں پہنچتے ہیں آ کے میت کو بٹھاتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر بھی مستشرقین نے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی کا فرمان کہ فرشتے آتے ہیں اور آ کے میت کو بٹھاتے ہیں، کہتے یہ فرمان مشاہدہ اس کے خلاف ہے کہ کئی قبریں ہم نے دیکھی کہ جن کو دفن کرنے کے 5-6 دن کے بعد بھی کھولا گیا، اگر میت کو بٹھایا جائے تو بیٹھنے سے کفن یعنی جس طرح بندہ لیٹا ہو اور پھر اٹھ کے بیٹھے تو کفن کے اندر کھچاؤ تو لگے گا، یعنی محسوس ہوگا کہ یہ بندہ بیٹھا ہے، تو کپڑے کے اندر کوئی کھچاؤ کوئی صورتحال ایسی بنے گی۔ مستشرقین کہتے ہیں کہ جب دیکھا گیا کپڑا بالکل جس طرح وہ لیٹا تھا ویسے ہی لیٹا رہا، کپڑے میں نہ کوئی کھچاؤ آیا نہ یوں لگا کہ اس کو بٹھایا گیا ہے۔ پھر اگر میت کی قبر کی چھت اونچی نہ ہو، بالکل چھت کو نیچے کر کے ڈالا جائے کہ جس میں بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ہو، تو وہاں پھر میت کو کیسے بٹھایا جائے گا؟ کہتے تمہارے نبی کا یہ فرمان اس وجہ سے درست نہیں کہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ یہاں جس وقت بخاری شریف کی حدیث پہ مستشرقین کا یہ اعتراض کر کے نجدیوں کا امام ہے محمد بن صالح، اس نے اس کا جواب دیا، اور جواب دینے کے لیے بھی فکر امام احمد رضا کی دی۔ سبحان اللہ۔ اگر ان کی فکر ہو کہ بندہ مر گیا مٹی میں مل گیا تو پھر وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ جب مستشرقین انگریز جب رسول اللہ کی اس فرمان پہ حملہ کر رہے تھے تو نجدیوں کے امام نے بھی جواب دیا، تو قلم ادھار مانگا امام احمد رضا سے۔ بے شک۔ جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ مستشرقین تم بات کر رہے ہو عالم برزخ کی، مثال دے رہے ہو تم دنیا کی، ہمیں بیٹھنے کے لیے چھت اونچی چاہیے کہ کہیں سر نہ لگ جائے۔ قبر والے کو یہ حاجت ہی نہیں، قبر والا بیٹھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، فرشتے آ کے اس کو بٹھاتے بھی ہیں، حساب و کتاب بھی ہوتا ہے۔ اگر تم میت کو قبر میں دفن نہ بھی کرو سامنے پڑی رہے، ورنہ حساب و کتاب کا سلسلہ پھر بھی شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ تم نہیں دیکھو گے کہ فرشتے آ رہے ہیں، اس لیے کہ تمہاری آنکھ کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے پردہ رکھ دیا ہے۔ بقیہ کائنات کی ہر چیز مشاہدہ بھی کر رہی ہوتی ہے، اس کی آواز کو سن بھی رہی ہوتی ہے۔